جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے حوالے سے جو حدیث ہے نا، اس میں یہ کون اسپیشل لوگ ہیں، ان میں سے کیٹیگری نمبر 1 اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرائض بتائے ہیں، جو مینڈیٹری ایکشنز ہیں، ان میں یہ کوتاہی نہیں کرتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص کو 5 دفعہ اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے اور وہ مسجد نہیں جا پا رہا، حی علی الفلاح کی طرف نہیں جا پا رہا، اور وہ نظام چینج کرنے کی بات کرتے ہیں، دین دیر از اے سیریس پرابلم۔ یہاں پہ پرابلم ہے، رائٹ، کہ جو بیسک سٹیپس ہیں بھی وہاں پہ نہیں جا رہا، رائٹ۔ تو فرائض آپ پہلے ادا کریں تو انشاءاللہ آپ نے ایک اسٹیپنگ سٹون لے لیا، اچیو کر لیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ولی میں شامل ہو جاؤ گے، اولیاء میں۔ وہ ایک نا میں آپ سے سبحان اللہ ایک حدیث اس حوالے سے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 جو ہے نا سیلویفک ورچوز ہیں، انسان کو نا نجات دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لمبی حدیث سے میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا 3 موبقات ہیں، ڈسٹرائرز ہیں، ختم کر دینے والے انسان کو۔ ایک شہوت جس کو فالو کیا جائے، اسٹنجینس وچ از اوبیڈ، یعنی انسان مال روک کے رکھے اور خرچ نہ کرے لوگوں پہ۔ اور تیسری فرمایا اے مین امپریسڈ بائی ہم سیلف۔ اور آپ نے ان تینوں میں سے کہا کہ یہ سب سے شدید ہے، یہ سب سے بڑی ہے کہ انسان اپنی کیپیبلٹی سے امپریسڈ ہو۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ برو اور صحابہ کے اس میں عبد الرسول کے کیا اقوال ملتے ہیں یار، سبحان اللہ۔ جیسے اپنے بارے میں یہ گمان بھی رکھنا نا کہ میں کوئی بھی نیکی کر سکتا ہوں، میں کوئی بھی خیر اکٹھی کر سکتا ہوں، یہ ایروگنس میں آ جاتا ہے۔ یہ برو یہ چیز جو کہ لا حول، یا اللہ میں کسی بیماری سے نہیں بچ سکتا، میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا، میں کسی آفت سے نہیں بچ سکتا، میں لیزینس سے نہیں بچ سکتا۔ دس از دا میننگ آف لا حول الا باللہ ولا قوہ۔ اور نہ میں کوئی خیر یا نہ میں شر سے بچ پا سکتا ہوں، اور نہ میں کوئی ایک قدم بھی بڑھا سکتا ہوں خیر کی طرف، سوائے تیرے۔ جو کر رہا ہوں نا وہ تیری توفیق سے ہی کر رہا ہوں۔ اینڈ برو یہ واللہ یہ آج کل کی نوجوان نسل میں نا برو، جو میں ہے نا، اور جو خود پسندی آئی کین ڈو اٹ، یہ جو ایک میسکولینٹی کا ایک ٹاکسک ورژن لوگوں میں ہے، ایگو کا ہونا، برو یہ اتنا ڈیٹریمنٹل ہے۔ I can do it and I have done it. All what I have achieved, I have done it. نہیں ایکچولی نہیں، پتہ کہ جنرلی نا ہیومن بینگس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے، وہ نا شارٹ کٹس کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ خلافہ الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جو ہے ایسے خلیفہ آئیں جس کی وجہ سے جو ہے اسلام کا بول بالا ہو، یعنی بہتری آ جائے ہر طرف۔ لیکن جو بیسک سٹیپس ہیں، کوئی بندہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، کوئی بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال حرام کی تمیز کر رہے ہیں؟ یار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ گورنمنٹل سیکٹرز میں چلے جاؤ، آپ یقین کریں آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا unless and until آپ پیسے نہ دیں۔ جیسے میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا یار، 2-2 3-3 مہینے وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم نے پیسے نہیں دینے، یقین کریں 3-3 مہینے ان کے کام کا میٹر نہیں لگ سکتا۔ ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یعنی سود میں ہم لوگ ملوث ہیں۔ تو جو مین کام ہے، ہمیں شارٹ کٹ چاہیے نا، بس اسلام کا جو ہے رول آ جائے اور ہم لوگ ہماری زندگی اچھی ہو۔ لیکن جو بیسک جو محنت کرنے والے کام ہیں، اپنے نفس کو دبانے والے کام ہیں، اس کی طرف ہم چاہ رہے ہیں چینج اوپر سے آئے۔ ہم حالانکہ چینج کی فلسفی یہ ہے کہ چینج اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لوگ کی ان کی حالت نہیں بدلتا جو کہ اپنی حالت۔ اور وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، allow me to explain۔ پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں لائف میں، یعنی یہ تو ہم نے سمجھ لی اس بات کو کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، تو سب سے پہلے تو مانگیں اللہ سے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو ہے نا اللہ باللہ کا جو ہے، یہ بھی ہمیں ایکسٹینڈ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بھی بلیٹل نہیں کر لینا کہ میں تو کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ اللہ سے اچھا امید رکھنی ہے، اور اللہ سے ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها، اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے کام بھی پسند ہیں۔ صحابہ میں جب آپ بات دیکھتے ہیں نا، ان کی کانفیڈنس دیکھتے ہیں، وہ کفار کے سامنے وہ اتنے میک اور ویک بیہیو نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں نخرج العباد بالعبادت العباد الی عبادت رب العباد، ہم آئے لوگوں کی غلامی سے نکال کے رب غلامی میں ڈالنے کے لیے۔ تو دے ہیڈ اے لیول آف کانفیڈنس، لیکن اس کی ڈائریکشن اپنی طرف نہیں تھی، وہ ایسے رب کی طرف۔ ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی، کیسے انہیں ڈپریشن، حرام ریلیشن شپس، ڈرگز، فحاشی، دین سے بیزاری، ایتھیزم، فیمنزم، لبرلزم، ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب، کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی۔ ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی، آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیوز، پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں،
اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. یعنی دونوں میرے خیال میں سچویشنز مختلف ہوا کرتی تھیں. when they used to be alone یا پھر بٹوین مسلمس تو وہ الگ ہوا کرتے تھے اور دشمنوں کے سامنے الگ ہوا کرتے تھے. ایکچولی ان کو اگر آپ سم اپ کریں نا, وہ ایک اسپائی تھا رومن امپائر کا, اس نے بھیجا کہ دیکھ کے آؤ یہ مسلمان رک ہی نہیں رہے, ہماری ٹیریٹریز میں گھستے جا رہے ہیں, رائٹ. اس نے آ کے بتایا کہ میں تمہیں سیکرٹ بتاتا ہوں. کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں, رات کو یہ مونکس ہیں, یہ عبادت کرتے ہیں, اور صبح یہ مجاہدین وارئرز ہیں. اس کے الفاظ کہتے ہیں رحبان باللیل و فرسان بالنہار. رات کو ان سے یعنی ان کا کام ہی نہیں عبادت کا, بھائی یہ تو لڑنا ان کو آتا نہیں ہوگا, یہ تو پادری ہیں. اچھا جس کو یعنی عبادت اللہ کا کام ہی نہیں آتا. وہ فرسان بالنہار, اور ایسا لڑتے جب دن میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی عبادت کرتے نہیں ہوں گے. تو اب دیکھیں نا کیسا زبردست بیلنس اسٹرائک ہو رہا ہے. یو گیٹ دی پوائنٹ. یعنی عبادت کے بغیر آپ کیسے آگے جاؤ گے؟ تو وہ جو فرسٹ کیٹیگری آف پیپل ہے نا, دے آر پیپل آف live to eat and eat to live. ٹھیک ہے, کوئی لائف کا ویژن ہی نہیں ہے. لیزی پیپل, بس اتنا ہی ہے کہ آئی مین مائی سیلف, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرا پیسہ, میری اولاد بیگن ہاؤس سے پڑھ لے, میرا گھر بن جائے, مجھے گاڑی مل جائے, دیٹس اٹ. ان کا نہ کوئی لائف میں ویژن نہیں ہے. رابن شرما بھی کہتے ہیں کہ یو کی ناٹ بیکم لیجنڈری اف یو ہیو نو انرجی. آپ میں انرجی نہیں ہے نا, جو اللہ کی طرف سے آتی ہے, آپ کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے ہو. دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں یار جو they have a plan, they have some energy, they have a vision, but they are time limiting. If and when ان کی لائف میں بہت ہوتا ہے, if and when I join youth club, if and when I have such amount in my bank غزہ بھیجنے کے لیے یا ایکسپریسی کام کرنے کے لیے, if and when I have a good company, if and when I get million social media followers. یعنی مومنٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ مومنٹ آئے گا تب میں آگے بڑھوں گا. اور یہ برو یہ جو نشانی ہے نا, successful people see an opportunity in every challenge, but losers they see a challenge in every opportunity. تو یہ چیلنجز دیکھتے ہیں, اور یہ ٹائم لمٹنگ اور ٹائم پرمیٹنگ ہوتے ہیں کہ مجھے اگر تالیاں بجائیں گے, لوگ ملیں گے تو پھر میں کام کروں گا, ادروائز نہیں کروں گا. تو تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا, سبحان اللہ, یہ نا برو they don't wait for the ideal situations. صحیح. They know ideal situations are never there. I have to start right now. مجھے اچھے دوست کبھی نہیں مل سکتے, مطلب وہ نہیں مل سکتے آئیڈیل. میرے پاس آئیڈیل ہیلتھ کبھی نہیں ہو سکتی. جس طرح سے میں ہوں نا, مجھے کام شروع کرنا ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے. اور اصل میں وہ جو یہ جو تیسری کیٹیگری یہ کامیاب ہے. ان دو جو کیٹیگری جو نہیں کر پاتے وہ, اس کا اصل جو کور ہے نا برو, کور, they have this sense of worthlessness in them, کہ رب نے مجھے اس قابل نہیں کیا کہ میں اچھا کام کر سکوں لائف میں. اچھا, اور اس کے پیچھے سب سے بڑا جو ہاتھ ہے دین اگین وہ شیطان کا ہے, جو آپ کو ڈپریس کرتا ہے اور آپ کی جو ہے نا لیگ پولنگ کرتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, یو کین ڈو نتھنگ, تمہاری زندگی تباہ ہو چکی ہے. یا ویسے ایک ڈفرینٹ اسٹرائک کریں ذرا بٹوین ورتھلیسنس اینڈ ہیوملٹی. برو ہیوملٹی sometimes they can get mixed up. یس برو, اور یہ بڑا فائن لائن ہے برو اس کے بیچ میں کہ یو پلان بگ تھنگس, یو پلان بگ اسٹف, you try to help the deen of Allah, you speak haq wherever it is. But worthlessness پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, خاندان والوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے نا, وہ نہ بول پانا. اچھا ٹھیک. اللہ کے علاوہ لوگوں سے خوف فیل کرنا, وہ ورتھلیسنس ہے انسان. اچھا, ہیوملٹی اس کو آپ ایسے جو ہے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی النبی, آپ نے اچیو بہت کیا ہے بٹ یو آر ناٹ بوسٹنگ اباؤٹ اٹ, اور اگر آپ نے جو بھی کام کی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے تو کل کو اگر آپ اس دنیا میں نہیں بھی ہو, آپ کے چرچے ہوں گے انشاءاللہ, میننگ دس واز دا رائٹ پرسن. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس دنیا میں چرچے نہ ہوں, جس ذات کے لیے آپ نے کام کیا ہے, اور اگر آپ کی انٹینشن پیور ہے, تو وہاں پہ تو الحمدللہ آپ کی نجات تو ہو ہی گئی. اور ہیومینٹی میں برو یہ بھی ہے نا کہ فار ایگزامپل یو سبحان اللہ ڈو ایوری خیر ان دا ورلڈ بٹ ایٹریبیوٹ اٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, not just verbally but you know it by yourself کہ wallahi I am nothing. لیکن یہی چیز کبھی کبھی آپ کو پھر ورتھلیسنس والی اوور ویلمنگ نہیں ہو سکتا, یو نو, شیطان کین میک یو فیل دیٹ یو آر اے نو باڈی بیسکلی, یو نو, آپ نے واقعی کچھ نہیں کیا, ہاں, اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے زندگی میں. یہ تو میں سمجھتا ہوں سوء ظن باللہ جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ hasn't given you capabilities or talents to achieve الفردوس. ہاں, if you شاید تم نیچے کی پہنچ جا سکو یا شاید جہنم سے بچ جاؤ, but to achieve الفردوس الاعلیٰ
نہیں تمہارے دس از سوء ظن باللہ.